بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 11 اگست ہے، دن ہے اتوار کا۔ وہ تمام وزراء جن کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بات کرنی ہے، آ کر کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، عمران خان کے خلاف سخت زبان استعمال کرنی ہے، وہ اس وقت ایک بات پر بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ باقی ہیں، صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے صرف اس بیان سے ہی کتنی تھرتھلی ہے، اور حکومت اس پر خاموش بھی ہے۔ تو ایسے لگے گا کہ عمران خان پھر صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ حکومت ہی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ نہیں ہمارے پاس 2 ماہ کیا، ہم جناب 5 سال پورے کریں گے۔ ویسے تو کسی کو بھی ان کی بات پر کوئی یقین نہیں، لیکن چلیے پھر بھی آ کر بات تو کرتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں 5 سال پورے کریں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے اب ایک عدم استحکام کی کیفیت اور بڑھے گی، کیونکہ حکومت تو خود تیار بیٹھی ہے کہ اچھا کسی طرح سے کچھ ایسا ہو جائے، ہمیں سیاسی شہادت مل جائے، کچھ معاملات اس طرح سے ہو جائیں۔ تو یہ 2 ماہ کا وقت عمران خان کا سیاسی کو ویژن ہے، ان کا اندازہ ہے، ان کی خواہش ہے، ان کے پاس خبر ہے، ان کے پاس کوئی رپورٹ ہے، کیا ہے؟ ایک بات تو اب واضح طور پر کہی جاتی ہے کہ شہباز شریف سے زیادہ، وزیر اعظم سے زیادہ، جن کے پاس ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں، ان سے زیادہ باخبر اس وقت عمران خان ہے، جو جیل میں بیٹھا ہے، جس سے اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کوئی کر سکتا، جس کا کوئی انٹرویو باہر چھپ جائے تو تھرتھلی مچ جاتی ہے، کیسے چلا گیا، کیا ہو گیا۔ تو عمران خان کی باتیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی، سیاست اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا اس پر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ لکھ رہا ہے کہ یہ غلط ٹرائل ہے، یہ غلط طریقے سے کیسز چل رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم 27 اگست کی بات کر چکے، اور ستمبر تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اکتوبر میں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ حکومت آخری حد تک جائے گی، یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، آخری حد تک جائے گی کہ کسی طرح سے وہ کوئی آئینی پیکج لا سکے جس میں وہ سرکاری افسران کی عمر بڑھا سکیں، خاص طور پہ چیف جسٹس کی، ججز کی عمر بڑھا سکیں ریٹائرمنٹ کی، اور اس کے پیچھے کوشش یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس رہیں، اور اسی لیے منصور علی شاہ صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ نون لیگ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ کریں، منصور علی شاہ کو نہ نشانہ بنائیں، کرٹیسائز نہ کریں، آنے والے چیف جسٹس سے اس طرح پنگا مت لیں۔ لیکن نون لیگ کو اپنی بقا صرف اس میں نظر آتی ہے کہ قاضی فیصل صاحب ان کے لیے گارنٹی ہیں، کیونکہ وہ تحریک انصاف کو دبا کے رکھیں گے اور اسی سے پھر ہم آگے چل سکیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، یہ ان سب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ یہ سمجھتے تھے ہم مینیج کر لیں گے، اور پھر چونکہ ججز کو بھی نظر آ گیا کہ آگے منصور علی شاہ چیف جسٹس ہیں، تو وہ بھی ان کے ویژن کے مطابق کہہ رہے ہیں یہ جو سارا گند ہوا ہے، چاہے وہ بلہ چھیننے کا فیصلہ ہو، اس پر آپ دیکھیے کیسے ریمارکس آئے ہیں یا سوالات ہوئے، تو اس سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ جوڈیشری کی اب بقا کی جنگ ہے۔ آپ دیکھیے منصور علی شاہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جو فیصلے ہیں، ان میں جو بات ہے، ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ ہو۔ یہ ٹوٹل انارکی ہے، انتشار ہے، تباہی ہے، پھر کوئی آئین آپ نیا لے آئیں۔ حتیٰ کہ تقریب میں خطاب سے منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ توہین عدالت کا قانون جو ہے یہ عدالتوں کو امپاور کرتا ہے، طاقت دیتا ہے بھئی، ورنہ تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی آ کر ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر جائے۔ تو یہ ایک ڈیٹرنس ہے، ان کے پاس ایک ہے رخ کہ جس سے ایک دھاک بیٹھتی ہے، ایک عدالتوں کے پاس ایک اختیار آتا ہے کہ بھئی یہ عدالت ہے، اس کا کوئی ڈیکورم ہے۔ تو ان کا ویژن، ان کی سوچ بڑی واضح ہے۔ اب دیکھیں کہ منصور علی شاہ صاحب آتے ہی کیا کریں گے۔ جو چیزیں رکی ہوئی ہیں ان کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ قانون میں ہے 180 دن کے اندر آپ نے الیکشنز کے فیصلے کرنے ہیں۔ ابھی تک پنجاب جہاں سب سے بڑی واردات ڈالی گئی، اس کے ٹریبونلز کے ہی فیصلے نہیں ہوئے۔ وہ 8 ججز کا کبھی آیا کہ نئی چیف جسٹس جو لگی ہیں علی نیم صاحبہ، انہوں نے کہا ہے نہیں، وہ پچھلے جو جج چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب جو لگا گئے ہیں وہی ہوں گے۔ پھر خبر آئی کہ نہیں 4 کا ہوا ہے، کیونکہ قاضی فیصل صاحب نے فیصلہ دیا پنچایت کرو، بیٹھک کرو، اور اس میں 4 چیف الیکشن کمشنر کے نامزد کردہ جج آ جائیں، 4 ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے آ جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ خیر، اب اس چیز کو ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہنا ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے۔ تو ٹریبونلز والا معاملہ جب آگے بڑھے گا، اس میں چیف الیکشن کمشنر تو فارغ ہوں گے، باقی سیٹیں بھی نون لیگ کی جائیں گی، لگ بھگ 40 سیٹیں ہیں۔ تو اس کے بعد تو یہ میجورٹی ویسے ہی کھو دیں گے،
تو ان کی کہانی ختم ہو جائے گی. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد سے ہی ان کو جھٹکا لگ جائے گا، کیونکہ یہ پھر آئینی ترمیم نہیں لا سکتے، جو کہ نظر آ رہا نہیں لا سکتے. مگر ان کی حکومت تو پھر بھی چل جاتی ہے اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں. حکومت کو عددی نمبر میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کو یہ ہے کہ پھر یہ منصور علی شاہ صاحب، یعنی 2 تہہ اکثریت نہیں ملتی، ہم چیف جسٹس قاضی فائسہ کو نہیں رکھ سکیں گے، منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے. پھر یہ مسئلہ ہے کہ اس کے بعد ٹریبونل سے فیصلے آ جائیں گے، اور وہاں سے فیصلے آنے کی صورت میں یہ جو فارم 47 پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہانی ہماری ختم ہو جائے گی. تو ہماری کشتی میں تو اصل تو سوراخ فارم 47 کا ہے جو انہوں نے خود کیا، اور اب وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے سب کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی رہائی بھی اس سے پہلے متوقع ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ فیصلہ، اور حکومت کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر دے، جو کہ اس نے نہیں کرنا، اس نے آخری حد تک جانا ہے، جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. اور پھر ہے نااہلی ہے، جرمانہ ہے، سزا ہے، چھٹی ہے. اچھا حکومت کیوں آپشن لے لے گی؟ بھائی حکومت میں تو رہیں، امپلیمنٹ کر دیں ان کا فیصلہ، کچھ عرصہ تو گزریں گے، ٹریبونلز میں فیصلے آئیں گے، آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، چلو کچھ عرصہ ملے گا، کچھ نہ کچھ کریں گے، پھر آپ کے پاس کوئی راستہ ہوگا، کوئی مداخلت کر لیں وہ کر لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیچے کا ٹریبونلز میں جج اپنے بھی کسی طرح سے کر لیتے ہیں الیکشن کمشنر کے، اچھا وہاں پر ہم فیصلے دے سکتے ہیں. میری ایک صاحب سے بات ہونے کا جی 4 جو الیکشن کمشنر کے ہوں گے نا نامزد کردہ، ان کے پاس کیس بھیجیں گے، وہ لٹکائیں گے کیس. بھائی لٹکائیں گے کیس تو میں نے آپ کو بتایا منصور علی شاہ صاحب کہیں گے یا آپ قانون پر عمل کریں، چیف جسٹس کی ڈائریکشن ہے، آپ 180 دن کے اندر فیصلہ کریں. اچھا اب وہ فیصلہ دیں گے، چلیں فرض کیجئے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، فارم 47 کے جو جال سازی کی گئی اس کے مطابق آ جاتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ میں تو پھر وہی منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور بینچ کون سا بنے گا؟ منصور علی شاہ، منیب اختر، اور تیسرے جو جج ہوں گے وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. پھر وہاں پر مسئلہ. تو اس لیے حکومت ہر صورت آخری حد تک جائے گی، کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں گے کہ جی منصور علی شاہ نہ آئیں، چیف جسٹس قاضی فائسہ ہی رہیں، یہ ان کی کوشش ہوگی. اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی طور پر، یعنی جس کو سیاسی شہادت کہیں، ہم فارغ ہوتے ہیں ہو جائیں، کم از کم بیانیہ تو بنا سکیں گے، ہمیں تو دیکھیں کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، دیکھیں اس ادارے نے مداخلت کر دی. اب اس وقت ہر کسی کی اپنی دوڑ ہے. قاضی فائسہ صاحب تو اب نام لے کر کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ بیوروکریٹس اور جنرل کا ملک چلا رہے ہیں، ان پر کرٹیسزم شروع کر دیا. اسناد ملک صاحب نے ٹریبیون میں اس پہ خبر چھاپ دی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی منیر کاکڑ جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے امیدوار ہیں صدر کے، جن کا تعلق بلوچستان سے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہماری امیدوں پر، بلوچستان سے تعلق ہوگا، ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا، ہم نے ان کی پوری سپورٹ کی بلوچستان کے وکلاء نے. لیکن قاضی فائسہ صاحب نے بہت مایوس کیا ہے. یہی خبر اسد طور اور اسناد ملک کی بھی ہے کہ جی 2 گھر ہیں ان کے پاس، ایک اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں بڑی تزئین و آرائش کروائی گئی ہے، اس پر بڑے پیسے لگ گئے ہیں. جو آفیشیل ریزیڈنس سرکاری طور پر ملتی ہے وہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہاں واک شاک کرتے ہیں لیکن رہتے اپنے ذاتی گھر میں ہی، اس میں بھی انہوں نے کام کروا لی ہے، ان کی خبر ہے. تو قاضی صاحب کو جب نظر آ رہا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی ہیں. آخر میں اس حکومت کا حال تو جناب بس اتنا دیکھیے کہ یہ تو اب واضح خبروں کی صورت اختیار کریں. عمران خان صاحب کی پیش گوئی، اصل تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ 2 ماہ کا انہوں نے کہا تھا، اور یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح اکتوبر میں، پھر نومبر، اور یہ اگست ستمبر میں عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے. 27 اگست کا ہم کہہ چکے ہیں آپ سے، اس میں عمران خان کی رہائی یا رہائی کی خبر آ جائے گی کہ اب رہائی ہے اور وہ سب کچھ. تو حکومت کا حال یہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. اب ارشد ندیم گولڈ میڈلسٹ اولمپکس میں، ورلڈ ریکارڈ ہولڈر 92.97 میٹرز جیولن تھرو، یہ ہندسہ بھی یاد رکھا جائے گا. جس طرح انہوں نے، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے اس کی کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ وہ وزراء پہنچ گئے ہیں جی، اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، وہ سرکاری میڈیا پہنچا کر آخرکار تیسرے انٹرویو میں جا کر اس سے نام نکلوا ہی لیا بیچارے سے کہ جی آپ نے کہنا ہے. وہ اس نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب کے ویژن ہی شاید تھا، یہ میں انہی کا لگایا ہوا پودا ہوں، بس کہہ کے بیچارے نے جان چھڑائی. تو لوگ اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی، کہیں اور بھائی سینکڑوں گولڈ میڈل ملے ہوں گے، اور پتہ نہیں تاریخ میں ہزاروں ہیں، کہیں کبھی نظر آیا ہے کہ جی آپ نے یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے جی، فلاں کی تصویر ہے، اور ارشد نیم کی چھوٹی تصویر، ان کی بڑی بڑی تصویریں ہیں وہ ڈبل ڈیکر بس پر لگائی ہوئی ہیں. بھائی کہیں نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. ابھی یہ نیرج چوپڑا جو ہے جو دوسرے نمبر پر آیا، کیا مودی اور وہ سب اپنی تصویریں لگاتے ہیں؟ بھارت کا بھی کوئی اتنا، وہ بی جے پی کا حال اور طرح یہ نون لیگ کا ہے، لیکن اس طرح تو اشتہار بازی وہ بھی نہیں کرتے کہ جی کریڈٹ لینے کے چکر میں الٹا جو ہے ریئیکشن ہو رہا ہے. ابھی جو اینکر پرسن ہے منصور علی خان صاحب، انہوں نے کہا ان کا بیٹا جو ہے وہ سوئمنگ چیمپئن بنا ہے، تو اس کے گولڈ میڈل پر بھی مریم صاحبہ کی تصویر ہے.
انہوں نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ کیا ہے, کس طرح آپ پبلسٹی کرتے ہیں یہ تو, اور اس سے لوگوں میں ریئیکشن آتا ہے. تو لوگوں میں ان کے خلاف ریئیکشن ہے. ابھی دیکھیں ایک طلبہ کی طرف سے جس طرح احتجاج شروع ہوا تو ان کے رہنما کو پکڑ لیا, ان کی طرف سے الٹیمیٹم آ گیا, تو ان کو پھر ڈر لگنے لگ گیا کہ یہی شروع ہو جائے. حالانکہ خیبر پختونخوا میں اس کے ساتھ یہ ہوا, تو وہ بھی ان کو خوف ہے کیونکہ عوامی مینڈیٹ ہے نہیں ان کے پاس کہ جی بنگلہ دیش والی صورتحال میں جو اس پر میٹنگس چل رہی ہیں. ہر جگہ کریڈٹ لے لو, کسی طرح سے ہم عوام میں اتنی زبردستی عوام میں یہ پذیرائی چاہتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی عمران خان کی جتنی پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئیں, اس کے بعد یہ پیشگوئی بھی اب نظر آ گیا سچ ثابت ہو رہی ہے. جس طرح میں آپ کو دہرا دیتا ہوں, عمران خان نے کہا تھا, یہ آن ریکارڈ ہے کہ یہ الیکشنز سے بہت پہلے کی بات ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے گا, اس کے کیسز ختم کیے جائیں گے, مجھے گرفتار کیا جائے گا, مجھے نااہل کیا جائے گا اور میری پارٹی کو توڑا جائے گا. لیکن پھر انہوں نے کہا تھا کہ پھر الیکشنز ہوں گے اور وہ میں جیت جاؤں گا. وہ ان کی بات صحیح ہوئی. اور اب اس کے بعد یعنی جب سے وہ جیل میں ہیں انہوں نے کوئی پیشگوئی نہیں کی. یہی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ 2 مہینے رہ گئے ہیں اس حکومت کے پاس. ہاں اب انہوں نے مقدمات کی بھی بات کی ہے کہ جی مقدمات بھی بنیں گے اب, اور شہباز, نواز, زرداری, انہوں نے مقدمات کی بات کی ہے. توشہ خانہ کے مقدمات کا بتا بھی دیا ہے. خواجہ آصف کا بھی جملہ یاد رکھیے کہ یہ اکتوبر میں یہ تو کھل جائیں گے سارے کیس. ان کو کیسے پتہ ہے, یعنی قاضی فیصل صاحب کے ریٹائر ہوتے ہی ان کو لگتا ہے کہ سب چیزیں کھل جائیں گی. آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ اگر آپ جیتے ہوئے ہیں, آپ کے پاس فارم 45 ہیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ اب 2 مہینے کی جو بات ہے وہ دیکھ لیجئے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.